نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج کا یہ لیکچر جو ہے اس میں ہم عشرہ ذو الحج کے بارے میں بات کریں گے۔ عشرہ ذو الحج کیا ہے؟ ذو الحج کے پہلے 10 دن ان کو عشرہ ذو الحج کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت سے میں ہمیں بہت سے احادیث ملتی ہیں اس کی فضیلت میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے شروع کی دو آیات میں فرمایا والفجر والفجر، یہ قسم کھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فجر کی۔ فجر کیا ہوتا ہے؟ صبح کا وقت، فجر کا وقت۔ اس سے مراد یہ ہے، علماء نے اس کی تفسیر یہ کی کہ یہ وہ صبح ہے جب 10 دن پورے ہوتے ہیں تو قربانی، جس دن قربانی کرنی ہے 10 ذی الحج کی صبح، اس صبح کی قسم کھائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ ویسے تو کہ قسم بندوں کے لیے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم کھانا جائز ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خالق ہے وہ اپنی مخلوق میں سے بعض اوقات کسی چیزوں کی فضیلت کو، کسی کی عظمت کو واضح فرماتے ہیں، ان چیزوں کی قسم کھاتے ہیں۔ تو قرآن میں کئی چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، تو یہاں پر والفجر، فجر کی قسم کھائی گئی، عید کے دن والی فجر۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایام ایسے نہیں ہیں جن میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو، یعنی ذو الحج کے 10 دن۔ صحابہ کرام نے عرض کی کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی زیادہ محبوب نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، الا یہ کہ کوئی شخص اپنے جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے اور پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے، یعنی کہ انسان نے جہاد میں اپنی جان اور مال سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے لٹا دیا، تو اس کا درجہ، وہ عمل جو ہے وہ ان 10 دنوں کے اعمال، جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں، بندہ ان دنوں میں جو نیک اعمال کرتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہیں کہ اس کے مقابلے میں صرف جو چیز اگر اس سے زیادہ اجر و ثواب اور اس سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والی ہے، وہ مجاہد ہے جس نے اپنے جان اور مال سب قربان کر دیا اللہ کی راہ میں۔ تو اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں جس سے ان 10 دنوں کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ لیالٍ عشر جو ہے تو 10 راتیں، تو 10 راتوں میں ذو الحج کے 10 دن اور رات سب شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عربی زبان میں اگر لیل کہہ دیا جاتا ہے تو وہ پورے دن کے لیے بھی کافی بولا جاتا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تو فرمایا کہ ہم نے انہیں راتوں کے لیے سے 40 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا۔ اور شفع والشفع والوتر، تو شفع کا مطلب ہوتا ہے جسے ہم اردو میں طاق اور جفت جو کہتے ہیں، اور انگلش میں آڈ اینڈ ایون۔ والشفع، شفع جو ہے وہ 10واں دن، یعنی کہ یوم النہر، جو ذو الحج کا 10واں دن ہوتا ہے اس کا دوسرا نام یوم النہر بھی ہے۔ والوتر، وتر سے کیا مطلب ہے؟ وتر کا مطلب ہوتا ہے کہ آڈ نمبر، تو 9 ذی الحج کو وتر کہا گیا، اور وہ عرفہ کا دن ہے، اور عرفہ کا دن جو ہے وہ حاجیوں کے عرفہ کے میدان میں وقوف کرنے کا ہوتا ہے، اور یہ بہت عظیم دن ہوتا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شمار بندوں کو جہنم کی آگ سے بچا دیتا ہے۔ اور جس نے حج مبرور کیا، جس انسان کو حج مبرور نصیب ہوا، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے، اس کے گناہ ایسے پاک ہو جاتے ہیں کہ اس سے وہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عظیم دن میں اہل عرفات کے لیے عام مغفرت کا اعلان فرماتا ہے اللہ، اور اس میں سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یعنی ان 10 دنوں میں
10 دنوں کی فضیلت میں کی وجوہات اگر ہم غور کر رہے ہیں تو عرفہ کا وقوف، عرفہ کا دن ان دنوں میں آتا ہے، اتنا عظیم دن۔ پھر یوم نہر، یوم نہر کیا ہے؟ 10 ذی الحج۔ تو بعض علماء کے نزدیک جو ہے 10 ذی الحج کا جو یوم نہر کا دن ہے وہ تمام دنوں میں افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں حج کے بہت سارے ارکان، بہت سے مناسک اس میں ہوتے ہیں، رمی جمار کیا جاتا ہے، اور اس میں قربانی کی جاتی ہے، اس میں طواف افاضہ کیا جاتا ہے، اور اس میں قصر یا حلق کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس دن کو بہت ہی عظمت حاصل ہے، بلکہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ افضل، تمام دنوں میں افضل دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، اعظم الایام عند اللہ یوم النہر و یوم القر، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم نہر یعنی کہ 10 ذی الحج کا دن ہے۔ پھر اس کے بعد مینا میں ٹھہرنے کا دن یعنی 11 ذی الحج، یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے۔ دیکھیں حج اس عشرہ میں کی ہمیں اگر ہم غور کریں تو ہمیں اس کی اہمیت خود بھی پتہ چلتی ہے کہ اس میں بہت ساری عبادتیں اس عشرہ میں جمع ہو جاتی ہے، نماز، روزہ، صدقہ، حج۔ تو کسی اور چیز میں یہ ساری نماز، روزہ، حج تو نماز، روزہ اور صدقہ تو ہوتا ہے، مگر حج جو ہے یہ خاص ان ایام میں حج کا عمل ہے، حج کا مناسک ادا کرنے ہیں، تو اس وجہ سے ان ایام کی فضیلت پتہ چلتی ہے ہمیں۔ تو ان ایام میں ہمیں کون سے اعمال کرنے ہیں؟ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہ تو حج ادا کرتے ہیں، مناسک الحج اور عمرہ کی ادائیگی ہوتی ہے، کیونکہ حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کیا جاتا ہے۔ حج کرنا، حج مبرور جو ہے وہ سب سے افضل عمل ہے۔ اور حج مبرور کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق اگر کوئی حج کرتا ہے اور ہر طرح کے گناہ سے بچتا ہے، ہر تمام احرام اور ان دنوں میں جو بھی پابندیاں ہیں، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سب سے بچتا ہے، تو وہ اس کا حج جو ہوتا ہے وہ حج مبرور ہوتا ہے۔ اور حج مبرور کا متفقن علیہ یعنی بخاری اور مسلم میں اس کی فضیلت کیا بتائی گئی کہ جو انسان حج مبرور کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے جنت، اس کا بدلہ جو ہے اللہ کی طرف سے جنت ہے۔ ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ اپنے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ تو حج مبرور پھر کیا ہوئی؟ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا حج کرنے کا، اس طریقے سے حج ادا کرنا، اور تمام قسم کے گناہوں سے، ریاکاری سے، جماع سے، فسق سے، فجور سے اور جھگڑا فساد سے، ان سب چیزوں سے بچانا ان دنوں میں حج کے دوران۔ تو پھر انسان ایسا گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے کہ اس کے بالکل جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ پھر یہ تو حاجی لوگوں کا یہ عمل کرتے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ حج کے لیے نہیں جاتے وہ کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھنا۔ تو روزہ بھی ان دنوں کی خاص عبادت ہے۔ روزہ ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے کی بڑی فضیلت بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور محبوب اعمال میں سے ایک عمل ہے روزہ رکھنا۔ اور روزے کی ایک عام فضیلت یعنی انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے بارے میں کیا فضیلت بتائی گئی کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں جو ہے، جو لوگ حج کے لیے نہیں جاتے وہ یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ یوم عرفہ کے روزہ کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ مجھے وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزے کے بارے میں مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا انسان کا یہ روزہ. تو لہذا 9 ذی الحج یوم عرفہ کا روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھا کرتے تھے. باقی دنوں میں جو 10 دن ہے اس میں چاہے تو انسان رکھ سکتا ہے، نفلی روزوں کا اجر و ثواب بہت عظیم ہے. لیکن اگر باقی 10 دن، یعنی 10 دن تو نہیں، 9 دن، کیونکہ 10ویں دن تو عید کا دن ہوتا ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا. تو 9 روزے اگر رکھتا ہے کوئی انسان تو وہ اجر و ثواب کمائے گا. لیکن اگر وہ ایک روزہ یوم عرفہ کے دن رکھے گا تو اس کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ اجر و ثواب ملے گا، جو ہم نے پیچھے حدیث میں پڑھا. اس کے علاوہ نماز پڑھنا، تو نماز جو ہے وہ سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا عمل ہے، اور اس لیے اسے پورا سال وقت کی پابندی اور جماعت کے ساتھ، اگر ہم ان مرد حضرات کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا حج نماز کو، اور وقت کی پابندی اور تمام نماز کی شرائط کو پوری کر کے نماز پڑھنا، یہ تو فرض ہے تمام مسلمانوں پر، ٹھیک ہے. لیکن خصوصاً ان ایام میں انسان اپنے فرائض کی خاص اہتمام سے، خاص وقت کی پابندی سے اور زیادہ سے زیادہ خشوع اور خضوع سے ادا کرنے کی کوشش کرے انشاءاللہ. اور پھر کیا کرے؟ کثرت سے نوافل پڑھے، کیونکہ نوافل جو ہے وہ اللہ سے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا قرب اس چیز کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے. یعنی کہ جو بھی فرض عبادات ہے، فرض روزے، فرض نماز اور زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ اور فرض حج، یہ سارے جو ہیں وہ فرائض ہیں ہم پر. ایک مسلمان ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن جب انسان اچھی طرح سے ان فرائض کو انجام دیتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے فائدہ؟ کہ فرائض کے ساتھ میرا قرب حاصل کرنا ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. تو یہ جب بندہ فرائض کا خیال رکھتا ہے، اچھی طرح سے فرائض پورے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اللہ کے لیے محبوب کام ہے. پھر میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے. پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. یعنی کہ اس کے ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتے ہیں، اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے تمام جسم کے اعضاء کو اللہ کی فرما برداری و اطاعت میں استعمال کرے. اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہمارے جسم کا ہر عضو جو ہے وہ اللہ کا فرما بردار ہے. نہ ہم آنکھ سے کوئی ایسا کام کرے جس کو اللہ نہیں پسند کرتا، نہ کان سے کوئی ایسی بات سنے، نہ زبان سے کوئی ایسی بات کرے جس سے اللہ ناراض ہو، نہ ہم اپنے ہاتھوں پاؤں سے کوئی گناہ کا کام کرے. تو یہ فائدہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان نوافل کی کثرت کرتا ہے اور فرض نمازوں کو بہت اچھی طرح ادا کرتا ہے اور نوافل کی کثرت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور بضرور عطا کرتا ہوں. یعنی دعاؤں کی قبولیت کا بھی، اس سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہے جب ہم یہ عمل کرتے ہیں. نفلوں میں، نفلی عبادات میں، ہم نفلی نمازوں میں کثرت کرتے ہیں تو ہماری عبادات بھی قبول ہوتی ہیں، ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں یقیناً اسے پناہ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو محفوظ رکھتا ہے ہر طرح کی شر سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو فرض نماز خوشی سے، اچھے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے،
اور نفل نمازوں میں کثرت کرے، آمین۔ اب چوتھا عمل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ تو ان مبارک ایام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن ایام عشرہ ذی الحج کے مقابلے میں کوئی دن نہیں، اس لیے ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ جیسے اذکار کثرت سے کیا کریں۔ تو انشاءاللہ دیکھیے یہ بہت ہی کم، یعنی کہ اذکار میں بہت زیادہ انسان کو کوشش اور محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، بس صرف انسان اگر اپنے ذہن کو تازہ رکھے، اپنے ذہن کو اس بات پر آمادہ کر لے کہ مجھے جو بھی وقت ملے گا دن کے کسی بھی لمحے، رات کے کسی بھی لمحے، تو انشاءاللہ یہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر الحمدللہ کی تسبیحات کرے۔ اور ذکر اللہ سے کا اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ اور عام دنوں میں بھی جب انسان ذکر کرتا ہے، اللہ کا بندہ ذکر کرتا ہے، تو اس سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، وہ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر کسی جماعت میں مجھے یاد کرے تو میں اسے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالش میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک کلا دوسرے ہاتھ، دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ گویا کہ انسان کو، ایک مسلمان کو ہر وقت، ہر اپنی زندگی میں یہ معمول بنانا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے کے ہمیں بہترین فائدے اس حدیث میں پتہ چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اس بندے کو یاد کرے۔ اب ان دنوں میں خاص چونکہ یہ دن جو ہے وہ عبادات کے دن ہے، تو پھر انسان زیادہ سے زیادہ یہ تسبیحات کرے۔ ابو مالک الاشعری کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأن ما بین السماوات والارض۔ پاکیزگی، یہ مسلم کی حدیث ہے، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، الحمدللہ ترازو کو اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں کلمات زمین اور آسمان کے درمیان خلا کو اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ دیکھیں الحمدللہ کبھی ہم اس طرح سے سوچتے نہیں ہیں کہ کتنا ہمارے لیے چھوٹی سی محنت، یعنی کہ صرف زبانی تو اعلانی ہے نا، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اگر انسان ان کلمات کو کانشیسلی پڑھتا رہے تو بہت سے گناہوں سے، بڑی فضول باتوں سے بھی بچے گا، اور اس کا ذہن بھی پاک صاف رہے گا، اور اس کے خیالات بھی پاکیزہ ہوں گے، اور ساتھ ساتھ وہ اتنا اجر و ثواب کماتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو یہ عام دنوں کی بات ہے، لیکن ان دنوں میں ہم ان اذکار سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، زیادہ کانشیسلی، زیادہ کوشش کر کے ہم زیادہ سے زیادہ یہ اذکار کرتے رہیں۔ تو 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت سب سے محبوب ہے، آپ پر کوئی حرج نہیں کہ ان میں سے جسے چاہے ابتدا کریں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہ تسبیحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت محبوب تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اگر میں سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں تو یہ مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز، کیونکہ دنیا کی ہر چیز پر سورج طلوع ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کا کہنا دنیا کی ہر چیز سے بہتر سمجھا۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ ان تسبیحات کو پڑھے انسان. پھر تکبیرات، دیکھیے تکبیرات پڑھنا ان ایام میں، تو خصوصاً یوم عرفہ کی نماز فجر سے لے کر، یوم عرفہ کون سا دن ہے؟ 9 ذی الحج کا. تو 9 ذی الحج کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز کے تک، اس دوران ہر فرض نماز کے بعد جہرن یعنی آواز کے ساتھ تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے. کتنی دیر ہوئی؟ عرفہ کی دن یعنی 9 ذی الحج کی فجر کی نماز کے بعد سے شروع کرے، اس کے بعد ہر فجر کی نماز، ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات پڑھے. تعداد میں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر انسان پڑھے، کچھ نہ کچھ تکبیرات پڑھے اور آواز کے ساتھ پڑھے. اور کس دن تک پڑھے؟ 13 ذی الحج کو عصر کی نماز، یعنی ہم عید عام طور پر دیکھیں 10 کو عید مناتے ہیں، تو عید کے بعد 2 دن اور عصر کی نماز پڑھنے تک ہم یہ عمل کریں. ان 5 ایام میں فرائض کے بعد تکبیرات کا پڑھنا حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور متعدد صحابہ کرام سے ثابت ہے، ٹھیک ہے. اور تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ تکبیرات جو ہے وہ ویسے تو ہم دیکھیں ایسے تسبیح ہم 10 دن تک پڑھ سکتے ہیں، مگر خاص جو حدیث سے کیا ثابت ہے کہ ہم اس کو عرفات والے دن 9 ذی الحج کی فجر کے بعد سے شروع کریں اور پھر 3 دن تک پڑھتے رہیں. اچھا، حضرت عبداللہ بن عباس انہی الفاظ کے ساتھ تکبیرات پڑھتے تھے، اور ان کی ابتدا میں اللہ اکبر 2 مرتبہ پڑھتے تھے، جبکہ ایک روایت میں ان سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ ابتدا میں اللہ اکبر 3 دفعہ پڑھتے تھے. تو دیکھیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور 2 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی 2 بار اللہ اکبر کے ساتھ بھی پڑھنا ثابت ہے. حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ ماہ ذو الحج کے ان 10 دنوں میں بازار کو نکل جاتے تھے اور تکبیرات کہتے تھے. تو دیکھیں یہ 2 عظیم صحابہ کرام کا عمل تھا کہ وہ ان 10 دنوں میں بازاروں میں بھی بآواز تکبیرات پڑھتے تھے، اور جب دوسرے ان کو سنتے تھے تو دوسرے لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیتے تھے. تو یہ گویا کہ وہ لوگوں کو یاد دلانے کے لیے جاتے تھے کہ بازار میں عام طور پہ انسان مشغول ہو جاتا ہے اور سب کچھ بھول جاتا ہے، تو یہ خاص طور سے بازار میں جا کے پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو یاد دلائے کہ یہ اتنے اہم دن ہے کہ ان کو صرف بازار میں خرید و فروخت میں انسان ضائع نہ کر دے. پھر جو عمل ہے وہ 5واں عمل صدقہ کرنا. تو صدقہ کرنا بھی ان اعمال میں سے ایک ہے جو ان دنیا میں مسلمانوں کے لیے مستحب ہے. اللہ تعالیٰ نے صدقے کی تاکیدی حکم فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی اور نہ شفاعت، اور کافری ظالم ہے. صدقہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہے، مصیبت دور ہوتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے. تو انسان کو عام دنوں میں بھی صدقہ کرنا چاہیے، لیکن ان دنوں میں خاص طور سے انسان اللہ کے اجر و ثواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے. پھر خاص عمل جو ہے وہ قربانی ہے. قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. دیکھیں قربانی اور قرب یہ ایک ہی روٹ ورڈ سے ہے، ٹھیک ہے. تو قربانی کرنا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جس پر آپ نے ہر سال عمل کیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے. قربانی کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ ایسی سنت ہے جو آپ باقاعدگی سے کرتے رہے.
اور جن سنتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی کے ساتھ کیا ان کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو پھر انسان کو بلا وجہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر استطاعت ہے تو پھر انسان نہ چھوڑے، کیونکہ جن سنتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہتمام کیا وہ سنت ایسی ہیں کہ بندے کو، امت کو بھی ان کو بلا وجہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر اللہ نے استطاعت دی تو قربانی کرنی چاہیے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الاضحیٰ میں کے تحت ایک باب باندھا جس کا عنوان ہے باب سنت الاضحیٰ۔ پھر انہوں نے حضرت براہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ذکر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز عید پڑھیں گے، پھر واپس لوٹ کر قربانی کریں گے۔ جو شخص اسی طرح کرے گا وہ ہماری سنت کو پالے گا، اور جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کرے گا تو وہ بس گوشت ہی اپنے گھر والوں کو پیش کرے گا، قربانی نہیں ہوگی۔ اس سے کیا مسئلہ ثابت ہوا کہ پہلے نماز عید پڑھنی ہے۔ جو 10 ذی الحج کو جو لوگ حاجی نہیں ہے، جو یہاں پر ہیں، جو حج کے لیے نہیں گئے، وہ لوگ پہلے نماز عید کے لیے جائیں، نماز پڑھنے کے بعد جب لوٹے تو قربانی کریں، ٹھیک ہے؟ نماز کے پہلے قربانی جو ہے پھر وہ قربانی خاص عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہوگی، وہ صرف یہ کہ انسان نے ایک بکرا ذبح کیا اور اپنے لیے کھا لیا۔ تو اجر و ثواب کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ عید کی نماز پہلے پڑھی جائے اور پھر جانور کو قربان کیا جائے۔ پھر حدیث ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ ایک طرح سے وعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے استطاعت بھی دی ہے لیکن پھر بھی انسان قربانی نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عید اس دن کا جو خاص عمل ہے جس کو اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو وہ اس دن قربانی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح عرفات میں بھی فرمایا کہ لوگوں بے شک ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ضروری ہے۔ دیکھیے قربانی جو ہے ہر انڈیویجول پر ایک جانور نہیں ہوتا، بلکہ گھر کا جو بڑا ہے وہ اگر ایک قربانی کرتا ہے تو پھر وہ اپنے سارے گھر والوں کی نیت کر لے، بچے، بیوی، یعنی کہ تمام جو اہل خانہ ہیں ان کی طرف سے ایک قربانی کفایت کر جاتی ہے۔ یہ ابو داؤد، ترمذی اور صحیح البانی نے اسے صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا اگر استطاعت ہو تو قربانی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں اتنے غریب لوگ ہیں اور جانور تو اتنے کاٹے جاتے ہیں عید والے دن، تو ہم بجائے قربانی کے ہم صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری مرضی سے ہمیں یہ اجتہاد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اگر ایک عمل پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن کے لیے خاص اس عمل کو پسند کیا ہے تو ہمیں وہی عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ذی الحج کا چاند طلوع ہونے کے بعد حجامت نہ بنوائے اور ناخن وغیرہ نہ تراشے۔ تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اگر جو لوگ قربانی دینا چاہ رہے ہیں، نیت کیے کہ ہم قربانی کریں گے انشاءاللہ، تو پھر وہ چاند دیکھ لینے کے بعد ذی الحج کا چاند دکھ جائے تو پھر ناخن بھی نہ کاٹے اور حجامت بھی نہ بنائے۔ حضرت ام سلیمہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا وہ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد حجامت نہ بنائے اور نہ ہی اپنے ناخن تراشے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کی دلیل ہے یہ۔ پھر قربانی کے لیے جس جانور کا انتخاب کیا جائے وہ گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری کی جنس کی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، انہی جانوروں کو۔ تو اس میں اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری بہیمۃ الانعام میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور امام نووی نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ یہی جانور قربان کیے جائیں گے عید الاضحیٰ کے دن۔ اچھا، قربانی کے جانور جو کیسا ہونا چاہیے؟ اس میں کوئی عیب نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کسی قسم کا لنگڑا پن، بھینگا پن، لاغر، بیمار، کمزور، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس کا کان نہ کٹا ہوا ہو، سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن جانور کا خصی ہونا عیب نہیں ہے۔ پھر قربانی میں 4 قسم کے جانور جائز نہیں، وہ جانور جو بھینگا ہو،
اور جو جانور مریض ہو، بیماری واضح ہو اس کی، اور جو لنگڑا ہو اور لنگڑا پن واضح ہو اور انتہائی کمزور اور لاغر ہو، جس کی بالکل ہڈیاں نظر آ رہی ہو۔ جانور کی عمر کے لیے کیا شرط ہے کہ جانور موٹا تازہ ہو اور 2 دانتا ہو۔ اس کی 2 دانت ہو، اس کا مطلب ہے کہ 2 سال کی عمر، جسے بھیڑ یا جو بھیڑ ہے یا دمبا ہے، اس کے لیے 2 دانت نہ بھی ہو تو 1 سال کی عمر کا بھی جانور کفایت کر جاتا ہے، لیکن باقی جانوروں میں 1 سال کی عمر کافی نہیں ہے، اس کے 2 دانت ہونے چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ تو قربانی کے کچھ مسائل ہیں۔ اور قربانی کا وقت کیا ہے کہ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہے، ٹھیک ہے، نماز سے پہلے نہیں کرنے کا ہے۔ ایک بکرا یا بکری یا ایک بھیڑ یا دمبا تمام گھر والوں کے لیے کفایت کر جاتا ہے، اس لیے گھر کے ہر فرد کی جانب سے الگ الگ جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گائے جو ہے وہ 7 آدمیوں کے لیے کافی، 7 فیملیز اس میں شامل ہو سکتی ہے، کہ 7 فیملی کے سربراہ جو ہیں، گھر کے بڑے ہیں، وہ اپنی اپنی فیملی کے لیے گائے کا ایک حصہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اونٹ میں 7 حصے بھی کیے جا سکتے ہیں اور 10 حصے بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سفر میں عید الاضحیٰ آئی تو آپ نے گائے میں 7 افراد اور اونٹ میں 10 افراد شریک ہو کر قربانی کی تھی، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ نماز عید کے لیے گھر سے کچھ کھائے پیے بغیر تکبیریں پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا ہے، تو یہ حدیث اس کے لیے موجود ہے۔ نبی اکرم عید الفطر کے روز جب نکلتے تھے تو کھانا کچھ کھا کر نکلتے تھے، عید الاضحیٰ میں آپ کھائے بغیر نکلتے تھے اور نماز کے بعد قربانی کرتے تھے۔ اچھا، گھر کی عورتوں کو بھی عید کے لیے جانا چاہیے، کیونکہ یہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ عیدگاہ میں پہنچ کر امام کی اقتداء میں نماز عید ادا کرنا ہے، اور عید کی نماز میں پہلی رکعت میں امام قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیرات، یعنی کہ ایک تو تکبیر تحریمہ ہوتی ہے جب انسان نماز باندھتا ہے تو ایک تکبیر ہوتی ہے، اس کے بعد پہلی رکعت میں 7 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے اور دوسری میں 5 دفعہ، اور یہ قرات سے پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ اور مقتدی بھی امام کے ساتھ پیچھے تکبیرات کہیں گے۔ تو الحمدللہ یہ کچھ مسائل تھے مختصراً، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ کافی ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان دنوں کی اہمیت کو سمجھیں اور اس میں وقت ضائع نہ کریں اپنا، اور جو بھی ہو سکتا ہے ہم عبادت کے کام کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، تو نفلی نمازیں پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کا پورا فائدہ اٹھائیں۔